بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماوس کی رات تھی۔ میں تھکن سے چور چور چلا جا رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی۔ جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ بھوک سے میں مرا جا رہا تھا۔ گھر جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ سائیکل پنکچر ہو گئی تھی۔ میرا گھر شہر کے مضافاتی علاقے میں تھا۔ اب گھر پہنچنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کیا کروں، کدھر جاؤں، کوئی راستہ نہیں سوچتا تھا۔ سائیکل کو ہوٹل کے چوکیدار کے پاس بطور امانت چھوڑا اور خود سڑک پر مٹر گشت کرنے لگا۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ کیوں نہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا جائے۔ صبح واپس آ کر چوکیدار سے سائیکل بھی لے لوں گا۔ چاند کی چاندنی جوبن پر تھی۔ میں نے دل کی بات مان لی اور گھر کی طرف شارٹ کٹ راستے سے چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر سے کافی دور آ گیا تھا۔ شہر کے باہر پرانا قبرستان تھا۔ مجھے وہاں سے گزرنا تھا۔ رات بھی کافی گہری ہو چکی تھی۔ کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ ڈر سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اب کیا کروں؟ میرے پاؤں بھی جواب دے چکے تھے، خدارا ہم پر رحم کرو، اب ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس دوران میں قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک میرے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ پرانی قبر تھی جس میں گڑھا سا پڑ گیا تھا۔ گرتے ہی نیم بے ہوش ہو گیا۔ مجھ میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ اٹھ کر چل سکوں۔ میں قبر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے سستالوں، پھر چلتا ہوں، مگر یہ میرا وہم تھا۔ تھکن سے چور چور تھا۔ دن بھر کی مشقت سے جسم ٹوٹ رہا تھا اور اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ٹیک لگاتے ہی مجھے اونگ آ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ آنکھ کیا لگی، میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ مگر کیسے؟ یہ راز آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تھکن کی وجہ سے نیند نے آڑے ہاتھوں لیا، مگر میں تو کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پورے کا پورا شہر تاریکی کی بکل اوڑھے خاموشی سے کھڑا ہے۔ دور دور دیے روشن ہیں۔ ہوا ان سے مستی کر رہی ہے۔ میں ان دیوں کی طرف چل پڑا۔ عجیب کشش تھی جو مجھے اس طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میرے قدم بے اختیار اسی طرف اٹھے چلے جا رہے تھے۔ دور جلتے بجھتے دیے مجھے بھلے لگ رہے تھے۔ مجھے ان پر پیار آ رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا تھا، اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا، ان کی سننا چاہتا تھا۔ کوئی طاقت مجھے اس طرف لے کر جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے اور میں ہوا میں ہوں اور اڑتا ہوا اپنی منزل کی جانب جا رہا ہوں۔ مگر یہ کیا؟ سفر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میں جلدی جلدی ان دیوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ جتنا سفر کرتا ہوں دیے اتنے ہی دور نظر آتے ہیں۔ آخر یہ سفر کب ختم ہوگا؟ مسافت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ خدارا یہ مسافت کب ختم ہوگی؟ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ مجھے سیڑھیاں نظر آئیں۔ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ سیڑھیوں کے آخر میں دیے ٹمٹما رہے ہیں۔ میں ان کو بجھنے نہیں دوں گا۔ ہاں، دیے مجھے بہت پسند ہیں، ان کو ہمیشہ جلتے ہی رہنا چاہیے۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی لمبی قطار تھی۔ اف، اتنی طویل سیڑھیاں! میں کس دیس میں آ گیا ہوں یا اللہ؟ سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہیں میں اپنی دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں تو نہیں آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اپنی ہی دنیا میں ہوں۔ آخر یہ سیڑھیوں کا سفر کب ختم ہوگا؟ میں ان دیوں کے پاس کب پہنچوں گا؟ لو، آخر سیڑھیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بس دو چار اور، وہ رہے دیے، میری منزل۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ دیے زیادہ دور نہیں رہے، میں ہاتھ پھیلانے پر ان کو بآسانی حاصل کر لوں گا۔ میرے پاؤں پھسل گئے۔ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ میرے گرتے ہی یکایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں ڈر گیا۔ ڈر اور خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ زوردار دھماکے کے ساتھ ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ دیے کہیں کھو سے گئے تھے اور نہ جانے میں کہاں کھڑا تھا۔ میں تو سنبھل گیا، مگر میری ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ زندگی جیسے ختم ہوئی کہ اب ہوئی۔ میں خود کو موت کے حوالے کرنے ہی والا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا کہ روشنی کی کرن نمودار ہوئی اور پھر دروازے کھلتے چلے گئے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ میں خوبصورت، ہاں، پھر میں نے خود کو ایک خوبصورت شاندار محل میں کھڑا پایا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت عالی شان محل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری نظریں اس محل کی خوبصورتی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسی لمحے نسوانی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ خوش آمدید میری جان، میرا پیار آیا ہے۔ میری نظریں نسوانی آواز کی طرف اٹھ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے میں گرتے گرتے بچا۔
इतनी खूबसूरत लड़की, क्या हुस्न जमाल था उसका। हीरे की तरह चमकता जिस्म, हुस्न अंग अंग से झलक रहा था। क्या कयामत खेज आंखें थीं उसकी, घनी जुल्फें, लाल गुलाबी होंठ। किस किस अंग को अहाताए तहरीर में लेकर आऊं। पहली ही नजर में मैं उस पर कुर्बान होने लगा था। मैं खामोश खड़ा उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। लड़की चलती हुई आई और सामने सजे तख्त पर बैठ गई। इतने में दो लड़कियां पंख लेकर आईं। एक उस महजबी के दाएं और दूसरी बाएं जानिब खड़ी होकर पंख हिलाने लगीं। उनके सरों पर जेवरात से जड़े ताज थे। हर लड़की का ताज दूसरी से मुख्तलिफ था। जिस हसीना ने मुझे मुखातिब किया था वो तख्त पर बैठी मुझे घूरे जा रही थी। उनकी नजरें मुझ पर ही मरकूज थीं, मेरे अंग अंग का जायजा ले रही थीं, और मैं पानी पानी होता जा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी अजीब सी थी। उस रोशनी में मैं डूबता चला जा रहा था। इतने में मैजबीन ने लड़कियों को हुक्म सादर किया कि मेरी जान को तख्त पर बिठाओ। पलक झपकते ही दूसरा तख्त आ गया और मुझे उन्होंने उस तख्त पर बिठा दिया। कहीं से दो लड़कियां आईं और उन्होंने हसीन खूबसूरत मोतियों से सजा ताज मेरे सर पर सजा दिया। मैं तमाशाई बना ये सब देख रहा था। मेरी जान को मशरूब पेश करो, प्यास लग रही होगी। उसने मेरे खुश्क लब जैसे देख लिए हों। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था। किस्मत मुझ पर यूं मेहरबान होगी कभी सोचा तक न था। खूबसूरत लड़कियां तो मेरी कमजोरी रही थीं। आज की रात खूब गुजरेगी। मैं आगे के प्लान बना रहा था। हुक्म की तामील की गई। दूसरे ही लम्हे गिलास में मशरूब पेश किया गया। मेरी किस्मत चमक उठी थी। मेरी आंखों में नशा सा छा गया। मीठी शीरीं आवाज में अगर वो जहर भी पीने को कहती तो मैं हंस कर पी लेता। मैंने लम्हा भर भी देर नहीं की और गिलास लबों के साथ लगा लिया। दूसरे घूंट पर मेरी नजरें मशरूब पर पड़ी। ये क्या, इसका रंग सब्ज सा क्यों है? मैंने पूछना चाहा। मैं जबीन ने जैसे मेरे अल्फाज छीन लिए हों। मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरी जान हो तुम। आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरे हासिल हो। उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे इंतजार में गुजार दिया। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। ये जो मशरूब तुमने पिया है, इस बात का सबूत है कि तुम हमारे हो गए हो। ये मशरूब नहीं, तुम्हारे ही अमाल का नतीजा है। ये वो महलूल है जिसे पीते ही तुम इंसान से सांप बन जाओगे। उसने जोरदार कहका लगाया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे अल्फाज हलक में दबकर रह गए थे। मैं कहां गया था? मगर अब क्या हो सकता था? आधा गिलास तो मैं पी ही चुका था। महलूल मेरे अंदर चला गया था और फिर मैं इंसान से शीशनाक बन गया। एक धमाका सा हुआ, जैसे जमीन और आसमान में खलबली सी मच गई हो। ये क्या, वो महल कहां चला गया? अब मैं कहां हूं? ना महल, ना वो हुस्न का पेकर हसीना। ये अचानक आखिर क्या हो गया था? अब मैं तो एक दरख्त की मोटी शाख को चिमटा हुआ था। मैं इंसान नहीं, शीशनाग बन गया था। मुझे याद आया, अमावस की रात मैं शाख से चिमटा पड़ा था। मेरा जहन काम कर रहा था, मगर मेरा जिस्म इंसानी नहीं रहा था। खौफनाक शीशनाग का रूप आ गया था। अब क्या होगा? मैं तो मुसीबत में फंस गया हूं। खौफ ने मेरे चारों तरफ पहरे लगा दिए थे। मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। मैं किस ताकत के हाथों कैद हुआ? यहां से छुटकारा कैसे मुमकिन हो सकता है? सोचों की जंग छिड़ चुकी थी और मैं शाख को मजबूती से पकड़े चिमटा पड़ा था। इतने में एक घुंघरू की झनकार मेरी समातों से टकराई। मेरी नजरें उस आवाज की तरफ उठ गईं। कोई हसीना खरामा खरामा चलती आ रही थी। सुर्ख लाल लहंगे में खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी तरफ ही चली आ रही थी, मगर उसके पांव कहाँ हैं? अचानक मेरी नजर नीचे की तरफ गई। उसके पांव नजर नहीं आ रहे थे। लहंगा नीचे तक था। शायद लहंगे ने पर्दे का काम किया था। मैं जभी चलती चलती मेरे पास आ गई। ये तो वही लड़की है जो मुझे महल में मिली थी, और इसने मुझे इंसान से शीशनाग बना दिया। अब मैं इसकी गिरफ्त में था। महेश, कैसे हो? उसने आते ही पूछा। मैंने उसे पहचान लिया था। महेश? मैंने अपने जहन पर जोर दिया। मेरा नाम ये तो नहीं था। यह महेश क्यों पुकार रही है? मैं महेश नहीं हूं, मैंने उस हसीना को बताया। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे महेश ही हो, जिसका मैंने बरसों इंतजार किया है, जिसे चाहा है, जिसे पूजा है। तुम ही मेरी चाहत हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। उसने लहंगा ऊपर किया। ये क्या? मैं हैरान और शशदर रह गया। खूबसूरत हसीना का धड़ तो सांप का था। उसका चेहरा इंसानी और गर्दन से नीचे का धड़ सांप का था।
میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ مجھے یہ کیا کیا راز آشکار ہو رہے تھے؟ میں کہاں آ گیا تھا؟ کہیں میں خلائی غیر مرئی مخلوق میں تو نہیں آ گیا؟ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں سوچوں کی مستی میں گم تھا کہ وہ انسانی شکل والی شیش ناگن میرے ساتھ شاخ پر آ گئی۔ میں سہم سا گیا تھا، جیسے مجھے شرم سی آ رہی ہو۔ وہ میرا قرب چاہتی تھی اور میں اس سے نجات۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی، مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مجھ پہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ میں انسان ہوں، مجھے انسانی روپ میں واپس بھیج دو۔ وہ ناراض ہونے لگی۔ ابھی تم میری قید میں رہو گے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ میں انسانی آواز میں بول تو سکتا تھا، لیکن میرا دھڑ شیشناک کا تھا۔ میں مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نجات چاہتا تھا۔ میں شیطانی پیداوار ہوں اور تم کون سا دودھ کے دھلے ہو، انسانوں میں رہ کر انسانوں کو ہی نوچتے پھرتے ہو۔ تمہارا کردار غلیظ تھا، تم میں ہر برائی تھی، پھر تم میں اور مجھ میں آخر کیا فرق؟ میں بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہوں اور تم بھی۔ تمہارے ہاتھوں سے کتنے انسان زخم کھا چکے ہیں، تم کتنے لوگوں کو معصوم کلیوں کو نوچ چکے ہو۔ مجھ سے بڑے شیطان تم ہی ہو، تمہیں شیطانوں میں ہی رہنا چاہیے۔ آؤ ہم ایک ہو جائیں اور مل کر اشرف المخلوقات کو نقصان پہنچائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے نجات چاہیے۔ پھر ایک دم مجھے خیال آیا، ارے ہاں، میرے پاس تو تعویذ تھا، اس سے تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ مگر اب وہ تعویذ کہاں گیا ہوگا؟ اس وقت تو میری جیب میں تھا، مگر اب میری جیب ہی نہیں تھی۔ میرے اوپر کپڑوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے اپنے رب سے لو لگا لی۔ وہی تو ہے جو مصیبتوں میں بھی یاد آتا ہے، مشکلوں سے نجات دلاتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے یہاں سے آزادی دلا دے، جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی تھی، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں سے نجات ملی تھی، طویل بیماری سے شفا یابی دی تھی۔ میرے رب، تو ہر چیز پر قادر ہے نا؟ اپنی رحمتوں سے مجھے نواز دے، مجھے یہاں سے نجات دلا دے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ دعا کیسے قبول ہوتی؟ میں تو انتہائی کمینہ شخص تھا، مجھ میں ہر برائی تھی۔ جھوٹ میں بولتا تھا، رشوت لیتا تھا، کتنے ظلم کیے تھے میں نے، غریبوں کا حق کھایا تھا، اور تو اور کتنی معصوم لڑکیوں کی عزت تار تار کر چکا تھا۔ میں تو انسان کہلانے کا حقدار بھی نہ تھا، پھر میری دعا کیسے قبول کی جاتی؟ اس رات بھی میں ایک یتیم لڑکی کو لوٹ کر آ رہا تھا۔ یہاں تک ہی نہیں، میں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اپنی ہوس پوری کر لی تھی، اسے آزاد نہیں کیا تھا۔ نیم بے ہوشی میں میں اسے قہوہ خانے فروخت کرایا تھا۔ دلال بھی بہت خوش ہوا تھا۔ کیا مال لائے ہو؟ ہیرا ہے ہیرا۔ میں اور خوش ہو گیا۔ قہوہ خانے کے دروازے میرے لیے کھل گئے، رقم بھی ہاتھ آ گئی تھی، دلال کی آنکھیں بھی چمک اٹھی تھیں۔ میں کتنا کمینہ انسان ہوں، چند سکوں کی خاطر ایک معصوم کو فروخت کر دیا۔ مجھے انسان نہیں، حیوان سے بدتر کہنا چاہیے۔ میں گناہگار تھا، شیطانی راستے پر چل رہا تھا، شاید اسی لیے شیطانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ یہ شیطانی طاقتیں ہی تو تھیں جنہوں نے مجھے انسان سے حیوان بنا دیا تھا۔ میں شیشناک بن گیا تھا، میں بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ اب مجھے یہاں سے آزادی چاہیے تھی۔ ایک راستہ تھا، وہ راستہ تھا بھلائی کا، امن کا، صداقت کا، مگر میں تو کب کا بھول چکا تھا۔ اب مجھے خدا یاد آنے لگا تھا، خدا کے نیک بندے یاد آنے لگے تھے۔ میں نے توبہ کا صدقہ دل سے ارادہ کر لیا، مگر شیشناک سے انسان کیسے بنوں؟ میرے اندر جذبات ٹھاٹھیں مار رہے تھے۔ میرے دل میں اپنے اندر ملتان شہر کے مشہور ولی اللہ کے مزار کی زیارت کا جذبہ جاگا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا، میں وہاں جا کر اس ولی اللہ کے وسیلے سے رب رحمان سے فریاد کروں گا، دعائیں کروں گا۔ اس ولی اللہ کے صدقے رب رحمان مجھے معاف کر دے گا اور میری توبہ قبول کر لے گا۔ کوئی طاقت مجھے وہاں لے جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کے سائے گہرے ہوئے، میں نے اس ہستی کی زیارت کے لیے تیاری شروع کر دی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تھی۔ میں رینگتے ہوئے درخت سے نیچے اترا اور اس ولی اللہ کے مزار کی طرف رینگنے لگا۔ چھپتا ہوا منزل کی طرف رمادما تھا۔ لوگوں سے بھی بچنا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مار ڈالنا تھا۔ ان کو کیا خبر کہ میں انسان ہوں اور شیطانی طاقتوں نے مجھے شیشناک بنا دیا ہے۔ میں رینگتے رینگتے آگے بڑھ رہا تھا۔ ملتان کی اس مشہور ہستی کے مزار پر دن رات لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ دن تو دن، رات کو بھی دن کا گمان ہوتا ہے۔ آج دل کی ماننی پڑی اور
بے اختیار میں مزار کی طرف رینگنے لگا۔ شہر تاریکی میں ڈوب چکا تھا، بجلی اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے مزار کی طرف رما دما تھا۔ گھنٹہ گھر سے مزار کی چڑھائی چڑھتے ہوئے ملنگ بیٹھے دستے سوال دراز کر رہے تھے۔ کہیں طوطے سے قسمت کا حال معلوم کروایا جا رہا تھا۔ گیٹ کے ساتھ جنگلی کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں کبوتر غٹرغوں کر رہے تھے۔ چاند کی روشنی روئے زمین پر اپنا جادو دکھا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دن چڑھا ہو۔ جگمگ کرتے ستارے ایک دوسرے کو مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ مزار روشنی سے چمک دمک رہا تھا۔ ملتان شریف کا سب سے اونچا مزار یہی ہے، بلکہ ملتان کی سب سے اونچی عمارت کا درجہ اسے ہی حاصل ہے۔ میں مین گیٹ کے قریب سے ہوتا ہوا آگے کو بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ننھے ننھے سبز پودے لگے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے میں مزار کے اندر داخل ہوا۔ رات کو رش قدرے کم ہو گیا تھا۔ چند لوگ تھے جو چلا کاٹ رہے تھے یا منتیں ماننے بیٹھے تھے۔ چند ایک عبادت میں مشغول تھے۔ میں ان کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ میں ایسا راستہ اپنا رہا تھا کہ جہاں سے کسی انسان کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ بڑی احتیاط کرنی پڑ رہی تھی مجھے۔ آخر میں کامیاب ہو گیا اور مزار کے دروازے سے اندر چلا گیا تھا۔ کسی نے مجھے اب تک دیکھا نہیں تھا۔ میں نے مزار پر حاضری دی۔ قبر نما تعویذ کے ارد گرد کتنے چکر کاٹے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا۔ میں مزار کے ایک کونے میں اینٹوں میں چھپا دعائیں مانگتا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا تو میں واپس اپنے ٹھکانے آ جاتا، جہاں انسانی شکل والی ناگن نے مجھے شیشناک بنا دیا تھا۔ وہ درخت مزار سے زیادہ دور نہیں تھا، دور سے مزار نظر آتا تھا۔ اسی طرح مزار پر حاضری دینا میرا معمول بن گیا۔ میں دعائیں مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا، اور پھر ایک رات میری توبہ قبول ہو گئی۔ میں دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا، آنسو میری آنکھوں سے چھما چھم برس رہے تھے۔ پھر شاید میرے رب کو میرے آنسو پسند آ گئے اور مجھے معاف کر دیا۔ میری توبہ قبولیت کا شرف حاصل کر گئی تھی۔ میں سسک رہا تھا کہ زوردار دھماکہ سا ہوا، ہر طرف دھواں دھواں سا ہوا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد دھواں ختم ہو گیا اور روشنی پھیلنے لگی۔ مجھ میں تبدیلی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں شیش ناگ سے پھر سے انسان بن گیا تھا۔ ہاں، میں انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ میں نے غیر یقینی طور پر اپنے آپ کو ٹٹولا۔ ہاں، میں انسانی روپ میں آ گیا تھا۔ میری جیب میں تعویذ بھی موجود تھا جو مجھے اس اللہ والے کے خلیفہ نے دیا تھا۔ یہ تعویذ ہر بیماری، ہر مصیبت، بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ہتھیار تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اسی پرانی کچی قبر میں موجود تھا جہاں سے مجھے ٹھوکر لگی تھی اور ٹوٹی ہوئی ہانڈی قریب پڑی تھی۔ میرے ساتھ شیش ناگ کی اتری ہوئی چمڑی پڑی تھی جو میرے لیے گفٹ تھا۔ اس حسینہ کی چمڑی تھی جو مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے آخری لفظ میری سماعتوں میں گردش کر رہے تھے۔ آج تم ان اللہ کے ولی کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ اگر تم اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس نہ جاتے تو ساری زندگی میرے غلام رہتے اور میں تمہیں آخر مار ہی ڈالتی۔ میں تمہاری برائی تھی جو تم نے انسانوں میں رہ کر کی تھی۔ تمہارے یہی گناہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں تیرا عذاب ہی تھی۔ شکر کرو تیرے رب نے تجھے بھلائی کا راستہ دکھا دیا اور برے انسان سے تم اچھے انسان بن گئے۔ میں ٹوٹی ہوئی پرانی قبر پر کھڑا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ واقعی میں بہت برا انسان تھا۔ جانے انجانے میں بہت گناہ کر چکا تھا۔ اب رب رحمان نے مجھے توبہ کا راستہ دکھا دیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تسکین دے رہی تھی۔ میں قبر سے واپس ہو لیا اور سیدھا ان مزارات کی جانب چل دیا جو رات کو میں نے دیکھے تھے۔ میں وہاں سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور شاہ رکن عالم کے مزارات پر بھی آیا اور حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد اپنے اور تمام عالم اسلام کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ آج میں برے انسان سے نیکی کی طرف راغب ہو گیا ہوں اور زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ پیار ہی تو ہے جو مجھے غلط راستے سے راہ راست پر لے آیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔